السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ باب من اعاد الحدیث ثلاثا لیفهم عنه فقال الا وقول الزور فما زال يكررها۔ وقال ابن عمر قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم هل بلغت ثلاثا۔ به قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن انس بن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سلم ثلاثا واذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثا۔ وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، واذا اتى على قوم فسلم عليهم ثلاثا۔ به قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة، اور دوسری روایت میں ہے وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر یا صلاة العصر، اس میں صلاة العصر نہیں ہے۔ ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا۔ یہ ترجمۃ الباب ہے، اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سے زائد نظیریں پیش کر کے اس ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو پہلے ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تھوڑی سی تشریح ہوگی انشاءاللہ۔ کہ باب من اعاد الحدیث ثلاثا، کہ باب ایک بات کو 3 بار دہرانا تاکہ خوب اچھی طرح سمجھ لی جائے۔ چنانچہ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا الا وقول الزور، حدیث تھی اس میں کہ الا اخبرکم باکبر الکبائر الاشراک باللہ وحقوق الوالدین، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ الا وقول الزور فما زال یکررها الا وقول الزور، اور یہ جملہ بار بار دہراتے رہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ جملہ دہرایا، هل بلغت، کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام نہیں پہنچا دیا؟ بہی قال حدثنا عبدة، کہا کہ ہم سے بیان کیا عبدہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبد الصمد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ ابن مثنى نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ثمامہ ابن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے انس ابن مالک سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے، اور جب کوئی بات کہتے تو اس کو 3 بار دہراتے۔ دوسری حدیث ہے کہ کہا ہم سے بیان کیا عبدہ ابن عبداللہ نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا عبد الصمد نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا عبداللہ ابن مثنى نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ثمامہ ابن عبداللہ نے، انہوں نے انس سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ بات کرتے تو اس کو 3 بار دہراتے تاکہ اچھی طرح سمجھ لی جائے، اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے تو ان کو 3 بار سلام کرتے۔ کہا کہ ہم سے بیان کیا مسدد نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ابو عوانہ نے، انہوں نے ابو بشر سے، انہوں نے یوسف بن ماہک سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے کہا کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ نے ہم کو پایا اس حال میں کہ ہم نے عصر کی نماز کو مؤخر کر دیا تھا، اور ہم وضو کر رہے تھے، پھر ہم اپنے پاؤں کو ہلکا پھلکا دھو رہے تھے، گویا مسح کر رہے تھے۔
آپ نے اونچی آواز سے پکار کر 2 یا 3 بار کہا، آگ کی تباہی ہے ایڑی والوں کے لیے۔ یہ ترجمۃ الباب اور اس کے ضمن میں یہ نظیریں پیش کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے جو ترجمۃ الباب قائم کیا تھا اس میں یہ بتایا تھا کہ امام اور محدث کے سامنے، استاد کے سامنے بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، کس انداز سے طالب علم کو اپنے استاد کے سامنے کس طرح بیٹھنا چاہیے کہ وہ امام یا محدث کے بعد دوگانو ہو کر بیٹھنا، دوگانو ہو کر مسجد میں نماز کی حالت میں بیٹھتے ہیں اس انداز سے بیٹھ جائے، مؤدب انداز میں بیٹھنا چاہیے، اس کی وضاحت کر دی اس سے پہلے۔ اب یہاں پر یہ باب قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں، کچھ شعراء نے یہ کہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے خاص طور سے ان لوگوں کی تردید کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے، کوئی غلط رجحان لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، رائج ہوتا ہے، تو اس رجحان کی تردید بھی کرنا مقصود ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے ان لوگوں کی تردید کی ہے جو حدیث کے دہرانے کو یا متعلم کی جانب سے دہرائے جانے کی طلب کو درست نہیں قرار دیتے تھے، وہ کہتے ہیں درست نہیں، یہ صحیح نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے کہتے ہیں نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بات کو دہرانا متعلمین کی طبیعتوں کے اختلاف کے مطابق ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایک ہی بات ایک ہی مرتبہ میں بات سمجھ لیتے ہیں، اور بعض حضرات کے لیے کئی بار دہرانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک اہم بات ہے، کوئی بہت مشکل بات بھی ہے، مشکل ہے کہ جب سمجھنا آسان نہیں، یعنی ہر بات کو دہرانا نہیں، بلکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی، کبھی کوئی بات ہے جو مشکل ہو رہی ہے ذہن میں، جس کا بیٹھنا آسان نہیں ہوتا، جو مشکل سے ذہن میں اتر پاتی ہے بات اور بیٹھ پاتی ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا، اس کو بار بار دہرانا یہ بھی۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بات ہے جو بڑی اہم بات ہے، کوئی اہم چیز ہے، تو اس کو پر زور دینے کے لیے اور پورا زور قائم کرنے کے لیے بھی ایسا بھی کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے اس میں جو انہوں نے نظیر پیش کی، مثلا حدیث بیان کر رہے تھے کہ بھائی بڑے گناہوں میں سے یہ بھی ہے شرک کرنا، بڑے گناہوں میں سے والدین کی نافرمانی کرنا بھی، اور پھر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، پھر سیدھے بیٹھ گیا، اور الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول، آگاہ ہو جاؤ، اور پھر جھوٹ بولنا، یا آپ نے کہا جھوٹی گواہی دینا، یہ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اس پر زور دینے کے لیے، اس کی سنگینی کو بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ بھی ہوتا ہے مجھ سے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ استاد اچھی طرح سمجھانے کے لیے 2-3 بار اس کو دوہرا سکتا ہے، اور شاگرد بھی سمجھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے دوبارہ پڑھنے کی درخواست کر سکتا ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، کیونکہ ضروری ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا معمول بتاتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایک ایک بات کو بالکل واضح انداز میں بیان کرتے تھے، اور اس طرح بیان کرتے تھے، الفاظ ایسے واضح ہوتے تھے جیسے کوئی اگر گننا چاہے، الفاظ کو گننا چاہے تو وہ گن بھی سکتا، اور شمار کرنا چاہے تو شمار بھی کر سکتا۔ اور کبھی کبھی یعنی ہر بات کو نہیں، ہر بات کو دہرانا اچھا نہیں مانتا، مستحسن نہیں، لیکن جو اہم بات ہوتی تھی تو دہرا دیتے تھے، اور صحابہ کرام کو اس طرح سے وہ کرتے تھے کہ ان کے ذہن نشین ہو جائے، ذہن میں بیٹھ جائے، اور پھر جا کر وہ اس کو اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھا لیتے، پھر مذاکرہ کرتے تو اچھی طرح ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی تھی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو آپ کی صفات بیان کی ہیں، اس میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا منہ کھول کر کے بات کرتے ہیں، بالکل واضح انداز میں بات کرتے ہیں، یعنی آپ کی بات جو ہے بالکل واضح انداز میں ہوتی تھی، اور بالکل پورا منہ کھول کر کے آپ بات کرتے ہیں۔ تو
اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ترتیب الباب قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں۔ تو یہ پہلی نظیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ ایک بات کو 3 بار دہرانا تاکہ خوب اچھی طرح سمجھ لی جائے، اس لیے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا الا وقول الزور، اس لیے اس کو مرفوع پڑھتے ہیں، اسی پر عطف ہے، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین الا وقول الزور، اور اس کو بار بار آپ دکھاتے رہے۔ تو اس سے بھی، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو گواہ بنا کر یہ کہا لا هل بلغت، کہ بتاؤ بھائی لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اور 3 مرتبہ آپ نے کہا لا هل بلغت، کیونکہ مجمع کثیر ہے تو تاکہ بات سب تک پہنچ جائے، اس لیے آپ نے کبھی سامنے ہو کر دائیں اور بائیں طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا لا هل بلغت، کہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو سب نے یہ طبیعی زبان کہا کہ نام آپ نے پہنچا دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا یہ اس بات پر کہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ایسا آیا نہیں جس نے ہم کو ڈرایا ہو، جیسے کہ اور دوسری کے لوگ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا نہیں اللہ، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 900 سال تک مسلسل سے ڈرایا، لیکن وہ انکار کر دیا۔ تو پھر ان سے کہا جائے گا کوئی گواہی دینے کے لیے ہے، تو کہیں گے کہ ہاں امت مسلمہ ہے، نبی علیہ السلام کی امت ہے، تو ہم لوگ گواہی دیں گے۔ دوسری نظیر اس میں پیش کی ہے کہ عبداللہ ابن یہ ثمامہ بن عبداللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نہیں کر رہے، یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دیا ہے، بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عادت شریفہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی عام طور پر، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہدہ کیا تھا، دیکھا تھا، نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دیا اور وہ بیان کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا سلم یعنی آپ کی عادت شریف یہ تھی کہ جب سلام کرتے تھے تو 3 مرتبہ سلام، یعنی کہیں کسی کے یہاں گھر گئے آپ اجازت لینے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے 3 مرتبہ سلام، 1 مرتبہ سلام کرتے پھر ٹھہر جاتے تھوڑی دیر، جواب آ گیا ٹھیک ہے، نہیں جواب آئے پھر دوبارہ سلام کرتے تھے، اگر رک گئے جواب نہیں آیا تو پھر سے دوبارہ سلام کرتے تھے، اور پھر سے ہمارا بھی جواب نہیں آیا تو آپ واپس ہو جاتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اجازت طلب کرنے کے لیے 3 مرتبہ سلام کیا، 1 مرتبہ سلام کیا پھر تھوڑی دیر ٹھہر گئے، یہ نہیں کہ جلدی جلدی، تھوڑی دیر ٹھہر گیا، انہوں نے آہستہ سے جواب دیا، گھر کے اندر موجود تھے، دوبارہ بھی کیا تو آہستہ سے جواب دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے سلام کیا اور آہستہ سے جواب دے دیا انہوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس ہونے لگے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دوڑے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی معاف ہو، میں گھر کے اندر موجود تھا لیکن آپ سلام کر رہے تھے تو میں آہستہ آہستہ جواب دے رہا تھا، اور میں چاہ رہا تھا کہ میرے گھر والوں کے لیے آپ کی دعا ہوتی رہے، اور میں اس دعا پر جو ہے وہ آپ کو سلام کا جواب دیتا رہا، تو آپ تشریف دیتے رہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، سلم سلم سلام، یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو بھی راستے میں کوئی مل گیا تو اس کو سلام کرتے تھے تو آپ 3 مرتبہ کرتے تھے، یعنی یہ نہیں طریقہ، آپ کے اجازت لینے کے لیے آپ کا طریقہ ہے، یہ نہیں کہ کوئی راہگیر ہے اور راستے میں چل رہا اس کو سلام کیا آپ نے تو اس کو 3 مرتبہ سلام کرنا، نہیں 3 مرتبہ۔ ہاں اگر کوئی دور ہے نہیں سلام سن چکا ہے، نہیں سنا اس نے تو ہمیں جواب نہیں ملا تو ہم دوبارہ سنانے کے لیے اس کو سلام کر سکتے ہیں، دوبارہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ 3 مرتبہ جو آپ سلام کرتے تھے وہ اجازت ہے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ یعنی بِكَلِمَةٍ مُهِمَّةٍ، مطلب عام کلمے کی بات نہیں، سارے کلمے کی بات نہیں ہے، یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے
یہ کلمۃ عظیمہ کہ جب کوئی بات عظیم بڑی بات کہتے ہیں، کوئی اہم بات کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مشکل بات ہوتی اس کا سمجھانا مشکل ہوتا ہے، ذہن میں اتارنا بہت مشکل ہوتا ہے، آسانی سے نہیں سمجھ میں آنے والی ہوتی، تو آدھا ثلاثہ یا کوئی اہم بات ہوتی زور دینا ہوتا، اس پہ پوری طاقت صرف کرنی ہوتی، تو ایسا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا، یعنی ہر بات کو، ہر چیز کو، ہر کلمے کو دہرانا یہ تو اچھی چیز نہیں، یہ معیوب ہے۔ ارے جب بھی کوئی کلمہ سے مراد کیا ہے، یعنی کوئی اہم بات، کوئی اہم نقطہ، کوئی عظیم بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار دہراتے تھے اور اس کو 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ معلوم ہوا کہ کوئی اہم بات ہو تو اس کو 3 مرتبہ دہرا سکتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں معیوب ہے دہرانا، یا متعلم کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہے تو وہ بھی کیا کر سکتا ہے، دوبارہ پڑھنے کی درخواست کر سکتا ہے کہ دوبارہ سمجھا دیجیے۔ اب جیسے کہ ابھی بخاری میں ہم کتاب علم ہی کے اندر دوبارہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بدوی آیا، اس نے آپ سے سوال کیا، بدوی صحابی نے آ کر سوال کیا کہ بدر صاحب، تو آپ نے جب جواب دیا ہے تو کہا کہ اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کے انتظار کرو۔ اس کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی تو اس نے پوچھا کہ ماں امانت ہے، اے اللہ کے رسول سے امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے دوسرے انداز سے اس کو سمجھایا کہ اذا اسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ معلوم ہوا کہ اگر بات نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بات کو دہرانا یہ نہیں، اور متعلمین کا دوبارہ سوال پڑھنے کی درخواست کرنا، یہ متعلمین کی طرف سے دہرانے کی درخواست کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس کی تردید کر دی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کا معمول نقل کر دیا کہ آپ کی عادت شریفت نہیں تھی۔ آپ صحابہ کرام نے بھی درخواست کی ہے، آپ نے خود بھی 3 مرتبہ دہرایا ہے، اس لیے یہ تو یہ 3 بار سلام کرنے کی جو بات ہے استئذان کے پابند ہے، اس لیے کہ گزرنے والے سے سلام کی تکرار معروف اور معلوم نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر سلام کیا گیا ہے نہ سنے تو دوبارہ سلام کریں گے، اور ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو دلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہدہ نقل کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہ اذا کان تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا، جب بھی کوئی اہم بات ہوتی تھی، اہم نقطہ ہوتا تھا، کوئی عظیم بات ہوتی تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تھے، جیسے میں نے ابھی بات کیا، حتی تفهم عنہ، یہاں تک وہ بات سمجھ لی جائے، اچھی طرح وہ سمجھ لی جائے، تاکہ اچھی طرح سمجھ لی جائے۔ وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا، جب کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے تو ان کو 3 بار سلام۔ یہ تو آپ کہیں پر جاتے تھے تو 3 مرتبہ سلام کرتے تھے۔ 3 مرتبہ سلام کرنا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، 1 مرتبہ شروع میں استئذان یعنی اجازت کا سلام، دوبارہ جب اجازت مل گئی تو پھر دوبارہ سلام کر لیتے تھے، پھر ایک جب وہاں سے واپس آنے لگتے تھے، لوٹنے لگتے تھے، الوداعی سلام کرتے تھے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ اور فسلم علیہم سلم علیہ اذا تعالی قوم فسلم علیہم سلم علیہم ثلاثا، کہ 3 مرتبہ سلام کرتے تھے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے پاس آتے، کسی مجمع میں تشریف لے جاتے تو پہلے شروع میں ایک سلام، پھر مجمع کے بیچ میں جا کر پہنچ کر کے آپ سلام کرتے، اور پھر ایک واپسی کے وقت الوداعی سلام کرتے تھے، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے بھی رخصت ہوتے وقت تو اپنے والد سے کیا کیا تھا، الوداعی سلام کیا تھا۔ تو الوداعی سلام بھی نبی علیہ السلام اس طرح سے 3 مرتبہ سلام کرتے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بات کو دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی عظیم بات ہو، کوئی ایسا موقع ہو اس طرح دہرا سکتے ہیں، یا کوئی عظیم بات ہے، کوئی اہم بات ہے، کوئی اہم نقطہ ہے، تو جو لوگوں کے ذہنوں میں جس کو بیٹھانا ہے، راسخ کرنا ہے، تو اس کو دہرایا جا سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ چوتھی جو نظیر پیش کی ہے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں، لوگوں کا سفر اتنی دعوتی سفر، جہاد میں
سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے. معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چلتے تھے، صحابہ کرام آگے چلتے. جیسے آج کل کے لوگوں کا معاملہ اس طرح نہیں تھا. پیچھے چلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے آگے آگے ہو گئے. پیچھے آپ رہ گئے، ہم سے پیچھے رہ گئے. پھر آپ نے ہم کو پایا اس حال میں کہ ہم سے عصر کی نماز کو مؤخر کر دیا. یعنی آپ آئے ہمارے پاس تو عصر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا. اس میں انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ہم آپ ہی کی قیادت میں اور آپ کی امامت میں نماز پڑھ لیں گے. کہ نماز کا وقت نکلا چلا جا رہا تھا اور آپ تشریف لائے. اور وہ بھی کون سی نماز کا؟ عصر کی نماز کا وقت جو کم ہو رہا ہے. تو جب نہیں آ رہے تھے آپ، نماز کا وقت مؤخر ہو رہا تھا، تو ہم نے جلدی جلدی وضو کرنا شروع کر دیا. کیونکہ کم پانی تھا اور وضو کرنے والے زیادہ لوگ تھے. تو پیر کو دھل رہے ہیں، تو پیر کو دھلنے کے لیے نفس والا ارجل مساج کی نسبت جب عربی کی طرف، عربی کی خصوصیت ہے کہ نسبت سے معنی بدل جاتا ہے. تو جب مساج کی نسبت ارجل کی طرف، رجل کی طرف، پیر کی طرف کی جائے گی تو اس کے معنی مساج کرنے کے نہیں ہوں گے، دھلنے کے معنی. کہ ہم پیر کو دھل رہے تھے لیکن وہ ہلکے یعنی پانی تھوڑا سا لے کر اس کو چپڑنا اور اس کو پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس سے کچھ ایڑیاں خشک رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ لیا اور آپ نے بلند آواز فرمایا ویل للعقاب من النار مرتين. 3 مرتبہ فرمایا کہ ایڑیوں والوں کے لیے تباہی ہے، تباہی اور بربادی ہے. اس سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مدعا ثابت ہوا کہ 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ دہرانا ہے، جس سے مقصد سمجھ میں آ جائے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مطالعہ نہیں. کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ باب قائم کر کے وہ ان لوگوں کی تردید کر دی جو لوگ بات کو دہرانے کو وہ صحیح نہیں سمجھتے. میں سمجھتا ہوں کہ بات واضح ہو گئی.